حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے بہترین گھوڑے موجود تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان اعلیٰ گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور انوکھی خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوتے تھے اور ان کے پر بھی تھے، جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑی تھی اور یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر اپنے پاؤں پٹکے کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوج یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر بن سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر بن سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا اور اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور وہ دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور پھر وہ ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی خون کی بارش برسنے لگے گی۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہ آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں
बाजारों में घुमाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती रही, मगर ज़ालिमों को तरस न आया। ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचकर बेहुरमती की गई। उन्हें कूफा के बाज़ारों में घुमाया गया। उस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को किस कदर सदमा पहुंचा होगा। आज हमारे बाज़ मुल्ला और उनके चेले मुआविया और यजीद को बेकसूर साबित करने के लिए कैसे कैसे हीले बहाने बनाकर सादा लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला का उन पर कहर नाजिल हो जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाहक खून बहाया, और अल्लाह उन्हें जलील व रुसवा करे जो यजीद पलीद और उसके बाप की झूठी फजीलत बयान करते हैं। उनकी शक्लों से बुग़्ज़ अहले बैत साफ दिखाई देता है, और ये सब यजीद के साथ जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, रोज़े रखते रहे और अल्लाह के जिक्र में सारी जिंदगी बसर कर दे, लेकिन उसकी मौत इस हाल में हो कि उसके दिल में जर्रा बराबर भी मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ व हसद हो, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात की कसम खा कर कहता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि अल्लाह ताला उसे ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेगा।